سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد. ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے، جن کا کہنا رسول اللہ کا کہنا ہے، جن کی رفتار رسول اللہ کی رفتار ہے. کانت مشیتها مشیت رسول اللہ. کیا بات ہے. ایک زوجہ رسول کا بیان ہے کہ جب سیدہ تشریف لاتی تھی تو بالکل ایسا لگتا تھا جیسے رسول تشریف لا رہے ہیں. احمد بن سنان کرمانی دمشقی نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کانت لا تحیز، وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے کہتی ہیں کہ جب بی بی تشریف لاتی تو ایسا لگتا جیسے رسول اللہ آ رہے ہیں. تمام نسوانی عوارض سے پاک تھیں، لأنها خلقت من تفاحة الجنہ، اس لیے کہ وہ دنیا کے کسی مادے سے نہیں بلکہ جنت کے سیر سے خلق ہوئی تھی. اور اس کے بعد انہی کا بیان ہے کہ وَلَقَدْ وَزَعَتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بَعْدَ الْعَصْرِ، کہ حسن اور حسین کی ولادت بی بی فاطمہ کے ہاں نماز عصر کے بعد ہوئی، وصلت المغرب، اور انہوں نے نماز مغرب انجام دی. اس لیے بات عرض کر چکا ہوں کہ جو ازدواج نہ کر کے بطول ہو وہ مریم ہے، اور جو صاحب اولاد ہو کر بطول ہو وہ فاطمہ زہرا ہے. چونکہ گزشتہ ہفتے اسی سبب میں ایک مقام پر مجلس اعزاز میں گفتگو یہ ہوئی کہ ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کو کیا سکھلانا چاہیے اور بیٹیوں کا ماں باپ سے تعلق کیا ہونا چاہیے، اور اس گفتگو سے ہم نے بھی استفادہ کیا، بہت سے اور مومنین نے آگے استفادہ کیا. تو ایک شدت سے خواہش اس بات کی پیدا ہوئی کہ اس پر بھی گفتگو کی جائے کہ بیٹوں کو ماں باپ کو کیا سکھلانا چاہیے اور بیٹوں کا ماں باپ سے کیا تعلق ہونا چاہیے. تو بہت زیادہ اہم ہے، اور اس میں یقیناً کچھ نکات ایسے ہیں کہ جو جنرل ہیں، ہم سب کی اپنی ہدایت کے لیے ہیں، تربیت کے لیے ہیں، گھر کے ماحول کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ریکارڈ گفتگو اس بات پر بھی ہو جائے اور یہ ریکارڈ رہ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا ہے کہ ہمارا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد کا تعلق ماں باپ کے ساتھ، بالخصوص جو سکھلانے والی باتیں ہیں کیا اہم ہے کہ آپ بچوں کو منتقل کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے قرآن کی ایک آیت سورہ لقمان کی پڑھی ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان حکیم وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے وَهُوَ يَعِظُهُ، جب کہ وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو. یہ وَهُوَ يَعِظُهُ کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کوئی رینڈم بات نہیں کر رہے تھے، ویسے گفتگو میں کوئی بات آ گئی نہیں، باقاعدہ نصیحت کی نیت سے اپنے فرزند سے یہ کہہ رہے تھے، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے.
اب اس شرک میں تمام باتیں آ جاتی ہیں، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے یا نہیں ہے، قربۃ اللہ ہے یا نہیں ہے، تو لا تشرک باللہ. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے. اس طرح سے اگر میں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی آیتیں آ سکتی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر وقت مل سکا تو آگے پیش کروں گا. دیکھیں، ایک بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ انما قلب الحدث کالارض الخالیہ. ایک بچہ اور بلکہ ایک شاید نوجوان بھی جب اپنی بوائے ہوڈ سے مین ہوڈ میں جا رہا ہے تو ابتدا میں اس کا دل ایک خالی زمین کی طرح ہے. یہ مولا نے ارشاد فرمایا ہے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد ما القی فیہا من شیء قبلتہ. جو کچھ اس کے دل میں آ جاتا ہے وہ اسے قبول کر لیتا ہے. یعنی پہلے جس نے اس دل پر زراعت کر لی اس کی باتوں کو قبول کر لیتا ہے، انسپائر ہو جاتا ہے. فبادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک. تو اس سے پہلے کہ اس کا دل سخت ہو جائے اس کے دل میں ادب کو کاشت کر لو. یہ مولا نے کہا کہ اس کے دل میں تم ادب کاشت کر لو، اس سے پہلے کہ اس کا دل سخت ہو جائے وہ ادب قبول نہ کر سکے. اب یہاں دیکھیے مولا نے بالکل بیسک ہیومن ڈگنیٹی کی بات کی، ابھی تو کوئی دین کی بات بھی نہیں ہے. کم از کم ایک بنیادی ادب تو آنا چاہیے بچے کو. سینئرز کی رسپیکٹ ہے، ماں باپ کا ادب ہے، سوسائٹی میں اسے کیسے رہنا ہے، ایک تمیز، ایک لحاظ ہے. تو مولا نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ اس کا دل سخت ہو جائے اس کو ادب سکھلا دو. وَيَشْتَغِلْ لُبَّكَ، یہ بھی کہ امام نے فرمایا کہ اس کا جو ذہن ہے وہ مشغول ہو جائے گا بہت سے امور میں. اس سے پہلے تم اپنا ادب، اور میں اب یہاں پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا دین اسے پہلے سکھلاؤ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایج ہے. اچھا، کیا سکھلانا چاہیے اپنے بچوں کو؟ سکھلا انسان وہی سکتا ہے جس پہ خود عمل کر رہا ہو. تو خود بخود اس میں باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سچ کی اہمیت سکھلائیں بچے کو. اس پہ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر. ہم جس جہان میں رہ رہے ہیں نا وہاں پر ریالٹی بھی سبجیکٹیو ہے، ہر ایک اپنے زاویے سے حقیقت کو دیکھتا ہے. سچ کو سکھلائیے، اسے بتلائیے کہ ٹروتھ میٹرز، اس لیے کہ حضور مکرم نے تبلیغ سے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا تھا. ابھی کوئی دین کی بات نہیں پہنچائی، ابھی کوئی قرآن کی آیت نہیں سنائی، کوئی حدیث نہیں سنائی. اس کا مطلب حضور نے سمجھایا ہے کہ صداقت اور امانت دینداری کی پری ریکویزٹ میں سے. اگر کوئی نمازی ہے لیکن صادق اور امین نہیں ہے تو شاید وہ سمجھ رہا ہے کہ میں دیندار ہوں، در حقیقت وہ دیندار نہیں ہے. امام علیہ السلام نے بلکہ پہچان بتلائی کہ کسی کے بارے میں فیصلہ، یہ امام صادق علیہ السلام کا کلام ہے، کہ کسی کے دین کے بارے میں فیصلہ اس کی نمازوں اور عبادتوں سے نہ کرو. اور امام نے اس کی وجہ بتلائی کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص عبادتوں کا عادی بن چکا ہوتا ہے. اب وہ عبادت اس قربت کے جذبے سے نہیں کر رہا بلکہ عادت بنی ہوئی ہے کہ کرنا ہے تو کرنا ہے. امام نے کہا فیصلہ کسی کے بارے میں کرو اس کی صداقت اور امانت سے، بات بولنے میں کتنا سچا ہے، امانت میں کتنا پابند ہے. سب سے پہلی چیز بچے کو سیکھنا ہے سچ کی اہمیت کیا ہے. اور سبحان اللہ، سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ جب آپ سچ کی اہمیت سکھلائیں گے نا، اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت. کئی دفعہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی چیز. اس پہ بات ہو چکی ہے کہ بچہ وہ نہیں دیکھتا یا بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ بقرہ میں کہ آپ اے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل ان کے مددگار تھے. آگے جملہ بہت اہم ہے، ربنا تقبل منا. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ قالا، دونوں یہ کہتے تھے کہ ربنا تقبل منا، کہتے نہیں تھے، بلکہ ان کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ربنا تقبل منا، پروردگار تو ہم سے اس عمل کو قبول فرما لے. تو جب آپ کچھ کر رہے ہیں جس جذبے سے کر رہے ہیں وہ بچہ خود بخود ریسیو کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے سچ اور سچائی کی اہمیت. تو بہت امپورٹنٹ ہے پہلی بات. میں زیادہ اس پہ وقت نہیں لوں گا چونکہ 14 پوائنٹس تھے میں بنا کر آیا تھا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں 14 معصومین کے عدد کی برکت سے 14 پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس جہان کی سب سے بڑی سچائی ہے لا الہ الا اللہ. یہ آپ کو سکھلانا اور بتلانا اور اپنے عمل سے سمجھانا ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے.
یہ بالکل ابتدا میں جو میں نے حدیث پیش کر دی کہ بچے کا ذہن جب خالی ہے تو آپ اپنا ادب، اپنا دین کاش کر دیں، یعنی اپنے کسٹمز. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ، بہت خوبصورت یہ آیت ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے کہ اے انسانوں میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں، اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ کہتا ہے کہ وہ پاورز جو اللہ کے مقابلے میں اور آتی ہیں وہ ایک مکھی تک خلق نہیں کر سکتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کے بعد اللہ نے اس بات کو اور پائن درجے پر آ کر بیان کیا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اور مکھی خلق کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی مکھی ان سے کچھ لے کر چلی جائے تو ان سے واپس بھی نہیں لے سکتے. مکھی کسی کھانے پہ بیٹھی ہے، وہ کچھ لے کر چلی گئی، کوئی ذرہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے بتا، اس سے لے کے بتائے واپس. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. واقعہ موجود ہے کہ ہارون رشید کو ایک مرتبہ مکھی بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، وہ بہلول وہاں تشریف فرماتے، تو ہارون رشید نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کیوں بنائی ہے، کیا اس کی خلقت کا سبب کیا ہے، یعنی مکھی کائنات میں نہ ہوتی تو کیا فرق پڑ جاتا. تو بہلول نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی اس لیے خلق کی کہ تجھ جیسے ظالم اور جابر کو اس کی اوقات یاد دلائی جا سکے. سبحان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے اسے اللہ کی طاقت سکھلائیں، سمجھائیں سچ کی طاقت، پہلی بات. دوسرا پوائنٹ، انکساری سکھلائیں. آپ جتنے بھی کامیاب ہو جائیں آپ میں انکساری ہیوملٹی رہنی چاہیے. آپ اپنے اسکول کے سب سے بیسٹ فٹ بال پلیئر ہیں، یا آپ کا دماغ بہت اچھا ہے، آپ کی وی سی میں پوزیشنز ہیں، آپ کو میلبرن کی کسی بیسٹ یونیورسٹی میں اسکالرشپ ملی ہوئی ہے، آپ کی ہائٹ بہت اچھی ہے، آپ سب سے اچھا باسکٹ بال کھیل لیتے ہیں، یہ سب کچھ وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے. کیونکہ یہ وہ آہستہ اسٹیج ہوتی ہے کہ جب خود بخود اگر آپ اسے اس طرف ڈائیورٹ نہ کیجیے ہیوملٹی اور انکساری کی طرف، تو وہ ہو سکتا ہے تکبر کی طرف چلا جائے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھنے لگے اور بہتر سمجھنے لگے. یہ خطرناک ہوتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے. فتح مکہ، حضور داخل ہو رہے ہیں فاتح بن کر مکہ میں، جبکہ ان کے تمام دشمن مارے جا چکے ہیں یا نیوٹرلائز ہو چکے ہیں کم از کم. حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکہ میں. حضور مکہ مکرمہ میں کسی فاتح حاکم کی طرح داخل نہیں ہوئے، بلکہ عبد صالح کی طرح داخل ہوئے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے انکساری اور بندگی کا اظہار. حضور نے فرمایا کہ آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. تو کاش اپنے اندر انکساری ہیوملٹی ہم خود بھی لا سکیں، اور اس بنیاد پر اپنے بچوں کو یہ بتلا سکیں کہ بیٹا آپ کو زندگی میں کامیابی ملیں گی انشاءاللہ، تو آپ نے اللہ کی بندگی کے دائرے سے باہر نہیں جانا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. اسی میں ایک بات اور آ جاتی ہے، اسی سلسلے میں ایک اور پوائنٹ ہے اسی ہیوملٹی کے بارے میں، کہ بیٹا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زندگی میں انشاءاللہ بے پناہ عطا فرمائے، آپ بہت سی چیزیں افورڈ کر سکیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ وہ لے بھی لیں گے. کیا بات ہے. آپ $10,000 کی رسٹ واچ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ عقلی اور منطقی طور پر سوچیں کہ کیا مناسب ہے کہ $10,000 آپ اس پہ خرچ کریں گے؟ کیا بات ہے. کیا اتنا مناسب ہے کہ آپ ایک جوتے پر، ایک شرٹ پر، ایک گلاس پر آپ اتنا خرچ کریں گے؟ کیا یہ خود بخود یہ انکساری اور ادب کے معاملے میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا آپ کے اطراف میں بہت سارے ایسے ہیں جو اس طرح سے افورڈ نہیں کر سکتے، تو ضروری نہیں کہ جو کچھ آپ لے سکتے ہیں وہ آپ لیں گے بھی. آپ دینی اور عقلی طور پر دیکھیں گے کہ اس میں مجھے کیا لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا آخر میں بچے جب اس ایج میں ہوتے ہیں تو اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن انشاءاللہ جو میچور ہوتے ہیں تو پھر اس بات کا آہستہ آہستہ محسوس کرتے ہیں کہ جب آخر میں آپ پہنچیں گے تو لوگ یہ یاد نہیں رکھیں گے کہ آپ کون سا برانڈ یوز کرتے تھے، لوگ آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار یاد رکھیں گے. آخر میں یہ یاد رکھیں گے. سبحان اللہ. حضور مکرم آئینے کو دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے کہ اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، پروردگار جیسے تو نے میری خلقت حسین بنائی ہے میرا اخلاق بھی حسین بنا دے. یہ حضور مکرم کا معجزہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنا بڑا بڑا درس دے دیتے تھے حضور، اتنے بڑے بڑے پیغامات دے دیتے تھے. آئینہ دیکھنا ایک چھوٹی سی بات ہے بالکل، لیکن حضور اس میں سمجھاتے تھے کہ دیکھو اس میں مگن نہیں ہو جانا، فقط اپنا اخلاق دیکھو کہ اخلاق بھی بہتر ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ. نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مل کے صلوات بھیجیں محمد.
پہلا پوائنٹ ہو گیا صداقت، دوسرا ہو گیا ہیوملٹی، تیسرا یہ ہے کہ ہمیں ضرور سکھلانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ جب آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں اور آپ واقعاً خوشیاں چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق میں آسانیاں تقسیم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی زندگی میں آسانیاں دی ہیں اسے اس کی مخلوق میں تقسیم کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اصل خوشی اس بات سے ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ساری رات پڑوسیوں کے لیے دعا فرماتی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ امام معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، لیکن بہرحال پوچھا، ورنہ روایت کیسے آتی ہے ہم تک کہ مادر گرامی آپ نے ساری رات سے پڑوسیوں کے لیے دعا کی اور گھر والوں کے لیے، بنی ہاشم کے لیے کہیں نام نہیں آیا آپ کی زبان پر، اور بی بی نے فرمایا کہ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسیوں کا حق نے آپ کو عطا کیا ہے، آگے پہنچا دینا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ بچوں کو سکھلائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کبھی کبھی بچہ اریٹیٹ ہوتا ہے تب بڑے بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ مصیبت ہے کہ جب بھی اسے کوئی مشکل پڑتی ہے وہ میرے پاس آ جاتا ہے ہیلپ لینے کے لیے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ۔ اب عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں کی حاجتوں کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اگر لوگوں کی ڈیپینڈنسی ہے نا آپ پر تو یہ بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ اریٹیشن کا مقام نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کا مقام کہ پروردگار تو نے مجھے لائق رکھا ہے کہ کوئی دوسرے تو کہیں سے بھی ان کی حاجت پوری کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی ہے کیا؟ وہ کہیں سے بھی ان کی بات پوری کر سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بھیجتا ہے۔ گویا اب میں جملہ کہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس وقت آپ اس کی صفت کا ایک مظہر بن جائیں روئے زمین پر، کہ اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے نا آپ اللہ کی صفت کا ایک مظہر بن جائے، ایک چھوٹا مظہر بن جائے یہاں پر۔ سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اسے دوسروں کی خدمت کرنا نہیں سکھلایا نا تو ایک وقت آئے گا کہ جب وہ خود بڑا ہو کر ازدواج کرے گا، صاحب اولاد ہو جائے گا، تو اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ سب میری خدمت کریں، میں کسی خدمت کروں یا نہ کروں۔ تو بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ فورتھ پوائنٹ میں آگے بڑھتا ہوں۔ بچوں کو، خاص طور پر بیٹوں کو سکھلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اہمیت ہے اس بات کی کہ بیٹا آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حتیٰ کہ میں حساس بات کہنا چاہتا ہوں، چاہے اب تک وہ باپ شادی شدہ ہے یا کسی وجہ سے سیپریشن ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی بہرحال ماں کی عزت، ماں کا احترام ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ بچے کا جو پہلا تعلق ہوتا ہے نا وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور باپ کا ماں سے کیا تعلق ہے؟ اگر باپ ہی ماں کو ڈس آنر کر دے اس کے لیے روٹین کی بات بن جاتی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں پھر اگر کسی خاتون سے جب اس کا تعلق بنے تو اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اپنے باپ کو دیکھتا آیا ہے ماں سے کرتے ہوئے۔ تو باپ ہے پہلی درسگاہ، اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا کہ آپ نے اپنی والدہ کا ہر درجہ احترام رکھنا ہے، جتنا آپ کے لیے ہیومنلی پاسبل ہے۔ وہ آپ کے لیے کوکنگ کر رہی ہیں، لانڈری کر رہی ہیں، یہ باتیں کبھی کبھی بتلانا پڑتی ہیں، سکھلانا پڑتی ہیں۔ بس اوقات وہ ٹیچر سے زیادہ انسپائر ہوتا ہے ماں کے بجائے، اس لیے کہ اسے یہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ماں اس کے لیے دن بھر کیا کام کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسکول میں ہوتا ہے۔ اس کے کپڑے کون آئرن کرتا ہے، اس کے لیے کون کوک کرتا ہے، اس کے لیے کون لانڈری کرتا ہے، اس کے لیے کون سارا اہتمام کرتا ہے، گروسری کون کرتا ہے۔ تو یہ شکر کا جذبہ پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے اسے یہ سکھلانا ہے کہ بیٹا اگر آپ رات میں اٹھ کر نماز شب پڑھ رہے ہیں نا اور آپ کی والدہ نے آپ کو بلایا ہے تو آپ اپنی نماز شب توڑ دیں اور جائیں والدہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے اسے سکھلانا ہے کہ ماں کی عظمت آپ نے سکھلانی ہے، وہ احترام، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے چاہا ہے کہ آپ اپنی نماز شب کو توڑ کر وہاں جائیں، یعنی آپ قربتاً اللہ یہ کام کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بات واقعی انسان اعتراف بھی کرتا ہے، اسے محسوس بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جب ماں کی عظمت کے لیے یہ ہے کہ اپنی نماز توڑ کے چلے جاؤ، تو اب علی بن ابی طالب اگر احترام رسالت میں اپنی نماز کو اتنا ملتوی کرتے رہیں کہ پھر سورج بھی پلٹانا پڑے تو یہ حق بجانب ہے
اس لیے کہ علی نے اس کی خاطر نماز ملتوی کی ہے کہ جس کی خاطر وہ سورج خلق ہوا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چار چیزیں اب تک بیان ہوئی. صداقت، انکساری، اپنی زندگیوں میں جو خوشیاں آپ کی آسانیاں ہیں وہ دوسروں میں تقسیم کیجیے. ماں کا ادب اور احترام سکھلائیے. پانچویں بات اسے سکھلائیے کہ جتنا ہو سکے آپ اچھے لوگوں اور علماء کی صحبت میں بیٹھیں. امپورٹنٹ ہے یہ بہت، اس لیے کہ خود حدیث میں امام اسلام نے بیان فرمایا کہ جب آپ خوشبو کی دکان پہ جائیے، یہ امام نے مثال دی، کیا بات ہے، تو چاہے وہاں سے خوشبو نہ بھی خریدیے تب بھی آپ جب باہر آئیں گے تو آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوگی. کیا بات ہے. اور بہت واضح سی بات ہے کہ اگر کوئلے کی دکان میں جائیے تو آپ نے چاہے کسی کو ہاتھ نہ بھی لگایا ہو کسی شے کو، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی سکت سیاہ دبا لگ جائے. یہ صحبت کا اثر. تو اچھے دیندار افراد اور علماء کی صحبت میں بیٹھیے. احترام کیجیے علماء کا. یہ بچے کو آپ کو سکھلانا ہے، اس لیے کہ جب آپ یہ سکھلائیں گے تو خود بخود وہ دین کی طرف رہے گا. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. میں آپ سے ایک حدیث سناتا ہوں. حضور مکرم نے فرمایا کہ اے علی، 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جبریل مجھ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کاش میں بنی آدم میں اسے ہوتا سید الملائکہ نہ ہوتا. جبریل یہ کہتے ہیں کہ کاش میں سید الملائکہ نہ ہوتا، میں آدم کی کوئی اولاد ہوتا تاکہ میں یہ 7 چیزیں انجام دے سکتا روئے زمین پر. 7 چیزیں ہیں: با جماعت نماز پڑھنا، مجالست العلماء، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، جبریل کہہ رہے ہیں. 2 ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروانا. کیا بات ہے. جبریل کی تمنا ہے کاش میں فرشتہ ہونا ہوتا، میں ایک عام انسان ہوتا، 2 ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروا لیتا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. چوتھا فرمایا یتیم کا اکرام کرنا، اتنا بڑا ثواب اور اجر اس کا. مریض کی عیادت کرنا، جنازے کی تشییع کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا. سبحان اللہ. بات ہو رہی ہے. 6 پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے قلب و روح میں اسے اتار سکیں، وہ ہے سخاوت اور کریمی. اسے کہیے کہ بیٹا آپ ہمیشہ اللہ سے تجارت کریں، اس لیے کہ اللہ بیسٹ بزنس پارٹنر ہے. اللہ تعالیٰ نے تجارت کا لفظ استعمال کیا قرآن میں، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں کہ تم بہت بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تجارت یہ ہے کہ اپنا نفس اور اپنا مال فی سبیل اللہ انفاق کرو. سبحان اللہ. فرزدق نے ایک مشہور قصیدہ کا آپ جانتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں، مولا کے اللہم صلی علی محمد. هذا الذي تعرف البطحا والحل يعرفه والبيت يعرفه والحل والحرم. کہ جب اموی بادشاہ نے کہا کہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے طواف چھٹتا جا رہا ہے اور وہ کعبہ جسے راستہ دے رہا ہے، تو فرزدق نے کہا الذی تعرف البطحا وتعته، یہ وہ ہے کہ جسے بطحا جانتا ہے، جس کے قدموں کی آہٹ کو کعبہ جانتا ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم، جسے حل جانتا ہے، جسے حرم جانتا ہے. ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ تقی ہے، نقی ہے، پاکیزہ ہے. یہ وہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہدہ اور مقام عطا کیا ہے. الی مکارم ھذا ینتہی الکرم. میں کچھ مصرے آپ کو سنا رہا ہوں سلیکٹڈ، کہ یہاں پر تمام مکارم اخلاق ختم ہو جاتے ہیں اس کی ذات پر آ کر. پھر جو سخاوت اور کریمی کے لیے جملہ کا ذرا غور فرمائیے گا. اور حضرت نے کہا کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ. لا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہ، یعنی اگر کسی نے کوئی طلب کیا ہو تو یہ اس سے استعارہ ہے کہ لا. ما قال لا قط الا فی تشہدہ، اور یہ وہ ہے کہ اس نے لا اپنی زندگی میں فقط تشہد میں کہا ہے، نماز کی بس. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. ما قال لا قط الا فی تشہدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ فقط لا کہا اس نے اپنی زندگی میں نماز کے تشہد میں. لولا التشہد کان لاہ نعم. اگر تشہد نہ ہوتا نماز کا تو اس کی لا بھی ہاں ہی ہوتی. پھر نا اس کی زندگی میں لا نہ ہوتا، یعنی کبھی آج تک کسی سائل کو جس نے رد نہ کیا ہو، کبھی کسی انسان کو نہ کہا ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون؟ سائل نے کبھی در پہ علی کے نہ سنا کون.
تو یہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون؟ سائل نے کبھی در پہ علی کے نہ سنا کون؟ علی کو اس سے غرض نہیں کہ مانگنے والا کون ہے، وہ عدو علی بھی ہے، تب بھی علی اسے رد نہیں کریں گے، کیا بات ہے، اس لیے کہ اللہ بھی فرعون سے رزق بند نہیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرعون کو بھی رزق دیتا ہے، نمرود کو بھی رزق دیتا ہے۔ کوئی عدو علی بھی علی سے سوال پوچھے گا تو علی کی امامت کا تقاضا یہ ہے کہ رد نہیں کریں گے، اسے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صفت سخاوت اور صفت کرم ہمیں اپنے بچے میں ڈیولپ کرنی پڑے گی، اسے اس بات کی جانب احساس دلانا پڑے گا، اور یہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ جب وہ خود آپ کو ماشاءاللہ ہر ایک کی ہیلپ کرتا ہوا دیکھے، ماں باپ ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، اور خاندان کے افراد ہیں، عزیز اقربا ہیں، کہ میرے بابا ہر وقت ہر ایک کے لیے تیار آمادہ اویلیبل ہوتے ہیں ہیلپ کے لیے۔ آپ نے اور کرم، چھٹی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یقیناً ہمیں انہیں سمجھانا اور سکھلانا پڑے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر بات کہہ کے سمجھائیں گے سکھلائیں گے، لیکن کچھ چیزوں میں تو آپ نے وہ نعمتیں دیکھنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، ٹیلنٹ عطا کیا ہوا ہے، تو آپ نے حسد کی طرف نہیں جانا، اس لیے کہ اگر آپ حسد کی طرف چلے گئے تو یہ ہے اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا۔ سبحان، بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک مل کے صلوات اور بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ حاسد وہ ہوتا ہے جو صفت کوالٹی آپ کو عطا کی ہے، کوئی کسی کو عطا کی، کسی کے پاس ذہن اچھا ہے، کسی کے پاس زبان اچھی ہے، کسی کے پاس حافظہ اچھا ہے، کسی کے پاس اس کی جسمانی صلاحیت اچھی ہے، کسی کو کسی خاندان میں خلق کیا ہے، کسی کو کسی جگہ پر خلق کیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے، اور ہر شے میں امتحان، ہر شے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے کہ اب کبھی کبھار یہ ایک فطری بات بھی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے حسد دل میں آ رہا ہوتا ہے، آپ یو کینٹ اسٹاپ اٹ، آپ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، حسد وہ والا حرام ہے کہ جب اس کا اظہار زبان سے یا کسی رفتار سے ہو، جب تک ابھی دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی بندے پر کہ وہ کیفیت جو دل میں خود بخود آ رہی ہے وہ بھی حرام ہو جائے اس کے لیے، ایسا نہیں۔ لیکن اس کا علاج ضروری ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج علماء اخلاق نے بتلایا ہے کہ جس کے لیے دل میں حسد آ رہا ہے اسی کے لیے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے لیے دعا کریں۔ شروع میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مصنوعی بات لگے، آپ دعا کریں دل سے دعا نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے لیے حسد ہے دل میں، شروع میں ہو سکتا ہے کہ یہ فیک پریئر لگے مثال کے طور پر، لیکن آہستہ 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 آپ کا دل آمادہ ہو جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ہدایت داخل کر دے گا۔ آپ مسلسل دعا کرتے رہیں۔ تو لہٰذا یہ ٹریننگ کا حصہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بچے کو سکھانا کہ بیٹا جو آپ سے زیادہ جتنا خطرناک ہے حسد ہی تو ہے کہ علی چوتھے رہے اور پہلے نہ ہو سکے، یہ حسد ہی تو ہے اور کیا ہے۔ علی شف اللہ سبحان اللہ۔ اس پر ایام مولا علی علیہ السلام رمضان المبارک کی مجالس میں گفتگو کر چکا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام محسود قرار پائے، یعنی ان سے حسد کیا گیا، یہ قرآن میں ذکر ہے اس کا، حدیث میں ذکر ہے اس کا۔ دوسرا خود حسد کہ جو مثلا قابیل نے کیا، اور تیسرا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہے کہ ان کے دل میں ایک خیال آیا ہمیشہ رہنے کے لیے، جس کو آپ لالچ کہہ سکتے ہیں، ہرس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گناہ کی حد تک نہیں کیا، ترک اولا تھا بہرحال۔ سبحان اللہ۔ ایک بات امپورٹنٹ ہے اور زیادہ تفصیل میں تو اس میں نہیں جا سکتا مجلس ہے بہرحال، لیکن میں کہہ دوں کہ آہستہ آہستہ جب ایک بچہ بوائے ہوڈ سے مین ہوڈ کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو بہرحال وہ اٹریکشن فیل کرتا ہے صنف مخالف میں، اور اس وقت بہت ضروری ہے کہ اسے ڈسپلن کیا جائے، اس لیے کہ اللہ نہ کرے اگر اس وقت وہ بہک جائے، اور بہت زیادہ بہکنا آسان ہے اس وقت ان گیجٹس اور موبائل کے ذریعے سے جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ ایک خاتون کو خاتون کی حیثیت سے نہیں بلکہ کی حیثیت سے دیکھنا شروع کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر اللہ نہ کرے یہ بہت بات بڑھ جائے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو فحشاء سے منکرات سے محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور ہمیشہ ہمیشہ پاکیزہ فرمائے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
اس کے لیے بعض امور ہیں جس کا خیال کرنا چاہیے، سکھلانا بھی چاہیے، مثال طور پر کہ وہ بہت زیادہ تنہائی میں نہ جائے، روزے رکھے، رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزے رکھے، آپ اس کی عادت میں رکھیں، آپ ساتھ روزہ رکھیں گے رجب میں، شعبان میں، اس سے خود بخود جو نفسانی خواہشات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جہاں مرد اور موبائل کا بھی خلوت ہے، کیا بات ہے، تفصیل کبھی بعد میں۔ ساتھ ہی چیز جو بچے کو سکھائے رہنے کے لیے، چاہے معاشرہ کچھ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساری سوسائٹی کو ایک بات کہہ رہی ہو، لیکن آپ میں شجاعت ہونی چاہیے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ شجاع امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ میدان جنگ کی شجاعت ہو تو وہ میدان جنگ کی شجاعت، اور حق پر پائیداری کی شجاعت ہو تو وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علی مع الحق والحق مع علی کہ مولا کائنات کی شجاعت کے لیے کہا گیا کہ شجاعت ہوتی ہے آنکھوں میں، ہاتھوں سے، لیکن علی کا مجسم وجود، شجاعتہ وجود، علی سراپا وجود کے ساتھ شجاعت ہے۔ کیا بات ہے، اس کے بعد حاکم شام نے ایک جملہ کہا ہے تاریخ میں کہ علی کے مقابلے میں میدان جنگ سے فرار کر جانا بزدلی کی دلیل نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے، مطلب it's so natural۔ کیا کہیں علی علیہ السلام صلوات۔ سمت کا اے حر تو آخر حر ہے، جیسے تیری تعریف کی امام علیہ السلام نے کہ معافی بھی قبول فرمائی اور شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ معنی ہونا چاہیے، اس میں صفت ہونی چاہیے۔ 9th پوائنٹ اسے آپ سکھلائیے، انشاءاللہ پہلے خود عمل کر سکیں پھر سکھلائیں گے، کہ بیٹا آپ روزانہ کم از کم قرآن کی 50 آیتیں پڑھیں گے۔ 50 نہیں پڑھ سکتے تو 10 پڑھیں گے، 10 نہیں پڑھ سکتے 5 پڑھیں گے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ جب آپ قرآن کھول کر نہ پڑھیں۔ ينبغي للمسلم ان يقرأ 50 آیہ فی کل یوم او لیلہ، ایک مسلمان کے لیے سزاوار ہے کہ دن یا رات میں کم از کم 50 آیتوں کو پڑھے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 10 آیتوں کو پڑھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے غافلین میں شمار نہیں کرتا، کم از کم یہ غفلت کرنے والا نہیں ہے۔ تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین کے قرآن نازل کیا جس میں رحمت ہے اور شفا، دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک شفا بھی ہے رحمت بھی ہے نا۔ جب آپ کی ہم کسی روحانی میں ہوتے ہیں قرآن شفا بھی ہے، یعنی قرآن، اور ایک کام آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو ڈاکومنٹ کریں، لکھیں، چاہے اسی قرآن پہ نوٹ کر لیں، بچے کے لیے قرآن رکھ دیں، چاہے وہ اسی قرآن پہ نوٹ کر لیں، چاہے الگ ڈاکومنٹ کوئی نوٹ بک پہ نوٹ کر لے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکومنٹ یور انٹریکشن ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ آپ بعد میں سے پڑھیں گے، آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ میں نے اس موقع پر فلاں ایک بات پڑھی تھی اور میں نے اس کو یہ لکھا تھا، اس وقت میری یہ کیفیت تھی۔ تو آپ کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکشن ہے نا، اس کو آپ کہیں گے ڈاکومنٹ بھی کر لیں، امپورٹنٹ ہے یہ۔ تو یہ بچے کو انشاءاللہ بتائیں۔ اسی سے بات آگے بڑھاؤں، 9 پوائنٹ قرآن پر ہو گیا۔ 10th پوائنٹ جو ہو سکتا ہے بظاہر تھوڑا سا آپ کو سخت لگے لیکن اتنا سخت نہیں ہے، بچے سے کہیں بیٹا زندگی میں آپ نے کم از کم کل ملا کر 40 حدیثوں کو یاد کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، بہترین، واہ، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو 40 حدیثوں کو یاد کر لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل میں حکمت کے جو پوشیدہ ہوتے ہیں اسے ابھار کر اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر جنہیں حدیثیں زیادہ یاد ہوتی ہیں وہ حکمت کی باتیں جس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے گوشت و خون میں، ان کی زبان میں، ان کے فکر میں کلام اہل بیت ملا مخلوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، 40 حدیثیں حدیث میں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ بابا 40 حدیثیں تو بہت ہیں، 40 حدیثیں کیسے یاد ہو؟ اچھا بھائی میسی کے، رونالڈو کے سارے اسٹیٹس یاد ہوتے ہیں، 40 حدیثیں نہیں یاد ہو سکتی ہیں؟ سارے ٹھیک ہے، یہ 2 مثالیں کافی ہیں اس وقت حدیث میں۔ تو حدیث بات نہیں ہوگی کہ آپ کا بیٹا اولین آخرین درمیان حدیث کو اہل البیت المسلمین لکھیے گا، آپ کو بہت ساری ویب سائٹ مل جائیں گی، اس میں سے آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ 11th پوائنٹ یہ ہے کہ اسے یہ کہیے
کہ آپ اپنی زندگی میں اچھے دوست اور اچھا مددگار یہ تلاش کر کے رکھیں، ساتھ رکھیں، اچھا کیمپینین جسے کہتے ہیں. انبیاء کو ضرورت رہی ہے. سبحان اللہ. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي کہ پروردگار میرے لیے ایک وزیر، ایک میرا مددگار بنا تو، کیا بات ہے، جو کہ ہارون ہے اور رشتے میں میرا بھائی ہے. کیا بات ہے. تو انبیاء کو ضرورت ہوتی ہے. اب میں سید الانبیاء کا کیا ذکر کروں؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. کاشف الکرب عن وجه رسول بلند تر سلام. اللهم صل على محمد. ماشاءاللہ. تو آپ بھی اچھدار ہو، متدین ہو، مخلص ہو، وہ آپ کے ساتھ زندگی میں ہونے چاہیے. کیا بات ہے. یہ سکھلائیے. بائی دا ٹائم گوز یہ آپ کو ضرورت ہوگی. 11 پوائنٹ ہو گیا. 12 پوائنٹ بچے کو سکھلائیے کہ گریجز نہ رکھے، وہ رکھے دل میں، اس لیے کہ بورے تجربات سے یقیناً وہ گزرے گا. اگر زندگی میں سوچتا رہا گرج کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اردو میں، تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ رنجش شاید یہ سب سے بہتر ترجمہ ہے. کہ آپ رنجشیں اگر دل میں رکھ کے ہی زندگی گزاریں گے تو زندگی ہمیشہ ہیوی رہے گی، کبھی بھی آسان نہیں رہے گی. یہ نہ رکھیں، اس کے بغیر آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. اور یہ اس کی خاندانی زندگی میں مددگار ہوگا، اس کے پروفیشنل لائف میں مددگار ہوگا. اگر رنجشوں کو رکھ کے آگے بڑھے گا تو خود بخود اس سے پھر حسد آتا ہے، اس سے کینہ آتا ہے، اس سے دوسروں کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا، زندگی آسان نہیں رہتی. 13 پوائنٹ بچے کو سکھلانا ہے کہ صبر وہ زندگی میں بہت ضروری ہے. صبر کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی. صحیح. ایک عجیب حدیث میں نے دیکھی. حضور مکرم نے فرمایا کہ میں مومن کا جو بھی معاملہ دیکھتا ہوں، یعنی اس پر جو بھی گزرتی ہے، جو اس کے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ مومن کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، کبھی مومن کے ساتھ برا نہیں ہوتا. یہ کیا کہا حضور نے؟ کئی مرتبہ تو بہت برا ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امتحان کے طور پر اسے دیکھو تو یہ بہت اچھا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے درجات کو بڑھانے کے لیے، روحانی کمال کو بڑھانے کے لیے، معنویت کو بڑھانے کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ مومن کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان کے ساتھ ہے. تو جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا. یہ ہے ما رأیت الا جمیلا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا دربار یزید میں کہیں کہ ہمارے ساتھ جو دیکھا ہے اس کو خوبی دیکھیے. ظالم کو اس کے ظلم کا حساب دینا ہے، لیکن اگر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نسبت سے دیکھوں جو کچھ ہے اس کو خوبی ہے، سب بہتر ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. تو اسے آپ نے صبر سکھلانا ہے. بیٹا آپ صبر سے گزریں گے تو ایک عظیم مقام پر پہنچیں گے. یعنی یوسف کبھی صدیق نہ بنتے اگر کنویں میں نہ ڈالے جاتے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہوں، ابراہیم علیہ السلام کبھی خلیل نہ بنتے اگر آگ میں نہ ڈالے جاتے. عیسیٰ علیہ السلام کبھی مسیح نہ بنتے اگر ان کی والدہ اس مصائب سے نہ گزرتی. تو آپ جب کسی مشکل مرحلے سے گزریں گے صبر و استقامت کے ساتھ، تب آپ کسی عظیم مقام تک پہنچیں گے. یہ صبر بہت ضروری ہے. 13 چیزیں ہو گئیں. اور 14 پوائنٹ بہت اہم ہے اپنے بچے کو سکھلانا، وہ یہ کہ بیٹا زندگی بھر امام حسین علیہ السلام کا دامن تھام کے رہنا. عظمت امام حسین علیہ السلام پر مل کے صلوات بھیجیں. تو امام حسین علیہ السلام زندگی بھی آئے گی، یہ سب آئے گا، احترام بھی آئے گا، سب امام حسین علیہ السلام کا دامن تھام کے رکھنا ہمیشہ. جن ماں باپ نے اس پر عمل کیا ہے، کوئی راکٹ سائنس تھا، بہت سامنے راستہ ہے. بنائیں بچے کو صف ماتم میں کھڑا کریں خود بخود. اگر کسی کو یہ معمولی چھوٹی بات ہے کہ نہیں ہے چھوٹی بات. امام حسین علیہ السلام کا جو دسترخوان ہے وہ کریم ابن کریم ہے، کریم ماں کے بیٹے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام سے جوڑ کے رکھیں بچے کو، کسی نہ کسی طریقے سے وہ متصل رہے. اور امام حسین السلام سے تعلق کا مطلب فقط یوٹیوب کا تعلق نہیں ہے، وہ بھی آج کے زمانے کا تقاضا ہے، لیکن آپ کا فرش ادا پر آنا یہ تعلق، اس سے اتنی زیادہ خدا رحمت کرے ان پر. کہتے ہیں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اور جو کچھ اچھا حاصل کیا ہے وہ دسترخوان ہے، چاہے وہ نیاز تقسیم کر رہا ہے، چاہے وہ دسترخوان اٹھا رہا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی کو ان کی فوٹو دیکھی تھی میں نے، اوور 80 ہیں وہ اس وقت ایج. ان کے عزاداروں کے احترام میں انہیں ریسیو کرنے کے لیے 80 سال کا شخص جانتے ہیں وہ کہ یہ میں نے باغوا سے سبحان اللہ. تو اگر جلدی ایک ایک کر کے اسے دہرا دوں
کہ بچے کو سچ بولنا سکھلائیے اور انکساری سکھلائیے اپنی کامیابیوں پر۔ تیسرا یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق میں خوشیاں اور آسانیاں تقسیم کرے۔ فورتھ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے سکھلانا ہے کہ اس کی جنت ماں کے قدموں تلے۔ پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ ساتواں پوائنٹ یہ تھا کہ جب وہ اپنے بلوغت کے زمانے میں جائے اور یاد کرے، گرجز نہ رکھے زندگی میں، اپنے اچھے دوست اچھے مددگار تلاش کرے، صبر کرنے والا ہو اور امام حسین سے متصل ہو۔ یہ 14 پوائنٹس تھے کہ جو کاش ہم اور آپ سب اس بی بی کا ساتھ ان کے دسترخوان پر آ جاؤ۔ امام حسین ہے تو آپ مظاہرہ ہی۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کو ہم بس، امام نے فرمایا نا کہ جیسے تم ویسے ہو گے، زمین پر ہو ستاروں کو دیکھ، صفت اللہ ہے، وارث نوح، وارث ابراہیم خلیل، وارث موسیٰ کلیم، وارث روح اللہ، کے وارث محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے کہتے ہیں کہ میری ماں جو کچھ حسین ہے، یا اللہ، جب دیوبند نے مسیح کہا امام علیہ السلام کے سامنے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا حسین، ہاں تو آپ وہاں ہوتی تو آپ رخساروں کو پیٹ رہی ہوتی ہیں فادر کا۔ آپ کے بچوں کی قبر مدینہ میں ہے، اور وَأُخْرَىٰ کہ جو بلا میں نہر کے ساتھ ہے، کہ اے بی بی اس حسین پر رونے سے، یہ تعبیر عربی میں استعمال ہوتی ہے کلیجہ جل کر ہے پاکیزہ نفس کی۔ یہ کہتے کہتے دل رک گئے، 7ویں امام کی شہادت کو بیان کیا، رک گئے۔ 8ویں امام تشریف فرماتے سامنے فرمایا کہ فاطمہ کا ایک بچہ طوس میں بہت غربت میں مارا جائے گا۔ مظلوم یا اللہ، بس دیبل چاہتا تھا، ہائے ہائے ہائے، ایک بہن نے 70 قدموں سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ ملتا ہے کہ جب مدینہ میں علی بن ابی طالب کی گردن پر تلوار تھی، بی بی تشریف لائی تھی اور آ کر مسجد سے باہر کھڑے ہو کر کہتی تھی کہ ابو الحسن کو چھوڑو، ورنہ کہتے چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، کہیں ایسا فاطمہ بدوا کر لے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا نشیب پہ ذبح ہو رہا تھا، یا اللہ۔ اب میں چاہتا یہ ہوں، میں نے بی بی کے بچوں کا ذکر کیا آج کے مجلس میں، چونکہ مجلس کا موضوع بھی یہی تھا۔ بقول شاعر، جو سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں تشییع جنازہ جو ہے نا، اس وقت کی جو کیا صحن میں رکھا تھا تابوت، علی تھے گریاں، بچوں کی صدا بندے، اللہ اکبر۔ حسین کو سینے سے لگایا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حسین کو ماں سے جدا کر دی تھی، اس نے کہ آسمانوں میں کوثر سے جدا کیا ہوگا۔ سکینہ کے پر یہاں مصائب ختم کرتا ہوں۔ بی بی کے جنازے اس وقت روایت میں ہے کہ سید الشہداء نے اپنی والدہ کے چہرے تھر کو اپنی آغوش میں لیا کے ساتھ۔ بی بی کہنا چاہتی تھی کہ نہ اے میرے لال حسین، نہ کہو واہ غربتہ ماں کے سامنے، آپ کا غربت کا ذکر کرنا، واہ غربتہ کہنا، یہ ماں سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ میں کہوں گا بی بی کربلا میں ایک موقع ایسا ہے جہاں حسین نے واہ غربتہ پھر تھا بھائی کے بیٹے کا لاشا، ایک طرف علی اکبر کا لاشا تھا، ایک طرف قاسم کا لاشا تھا، درمیان میں عبداللہ حسین بیٹھ گئے، دونوں لاشوں پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے واہ غربتہ، واہ غربتہ، پروردگارا آج تیرا حسین غریب۔ جب حسین نے مدینہ میں واہ غربتہ کہا تو علی نے سہارا دیا ہوگا، حسن نے کوئی ثانی زہرا نے واہ غربتہ